حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب ان کی قوم بتوں اور جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتی تھی۔ وہ توحید کے پیغام کو بھول چکے تھے اور توہم پرستی میں گہرے ڈوب چکے تھے۔ ابراہیم کے والد آزر ایک بت بنانے والے تھے۔ وہ مجسمے بناتے تھے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی ابراہیم مختلف تھے۔ اس نے اپنے لوگوں کے طرز عمل پر سوال اٹھائے اور سوچا کہ بے جان مجسمے خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایک دن اس نے اپنے والد سے پوچھا، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کی کسی طرح سے مدد کر سکتی ہیں؟ آزر نے ابراہیم کے سوالات کو غصے سے مسترد کر دیا اور اسے خبردار کیا کہ وہ اپنے معبودوں سے سوال کرنا بند کر دیں۔ لیکن ابراہیم کا ایک سچے خدا اللہ پر ایمان مزید مضبوط ہوا۔ ابراہیم نے اپنے خالق کو سمجھنے کے لیے کائنات کا رخ کیا۔ ایک رات اس نے آسمان پر ایک روشن ستارہ دیکھا اور سوچا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ستارہ غائب ہو گیا تو اسے احساس ہوا میں غروب ہونے والی چیزوں کی پرستش نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس نے چاند دیکھا، بڑا اور روشن، اور سوچا یہ میرا رب ہوگا، لیکن وہ بھی طلوع فجر کے ساتھ ڈھل گیا۔ پھر سورج طلوع ہوا، شاندار اور گرم۔ اس نے سوچا یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ لیکن جب وہ غروب ہوا تو ابراہیم نے حقیقت کو سمجھ لیا۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ ابراہیم ایک نبی بنے جنہیں اللہ نے اپنی قوم کو راستی کی راہ پر لانے کے لیے منتخب کیا۔ ابراہیم کا مشن اپنی قوم سے شروع ہوا۔ اس نے ان سے استدلال کرنے کی کوشش کی اور پوچھا، تم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو تمہیں فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ لیکن اس کے لوگ ضدی تھے۔ ایک دن جب وہ ایک تہوار کے لیے گئے ہوئے تھے، ابراہیم ان کے مندر میں داخل ہوا اور سب سے بڑے بتوں کے علاوہ تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور تباہی ہوئی تو ابراہیم نے انہیں بتایا کہ وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا بتوں کا مندر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھی تو وہ مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے ابراہیم سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ابراہیم نے آہستگی سے جواب دیا، بڑے بت سے پوچھو، شاید اسے معلوم ہو۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے بت بے اختیار ہیں، لیکن ان کے تکبر نے انہیں سچائی کو قبول کرنے سے روک دیا۔ مشتعل ہو کر انہوں نے ابراہیم کو زندہ جلا کر سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک زبردست آگ تیار کی گئی اور ابراہیم کو اس میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور محفوظ ہو جا۔ معجزانہ طور پر شعلوں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ آگ سے بچ کر نکلا اور اس ناقابل یقین معجزے نے بہت سے لوگوں کو بے آواز کر دیا۔ اس کی قوم کے رہنماؤں نے پھر بھی یقین کرنے سے انکار کیا۔ ابراہیم نے آخر کار اپنا وطن چھوڑ دیا، ایک ایسی جگہ کی تلاش میں جہاں وہ آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کر سکے۔ اللہ نے انہیں ایک صالح خاندان سے نوازا جس میں ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق بھی شامل تھے جو دونوں نبی ہوئے۔ ابراہیم کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک اللہ کا اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم تھا۔ حالانکہ یہ ایک دل دہلا دینے والا حکم تھا، ابراہیم نے اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس نے اسماعیل کو اس خواب کے بارے میں بتایا جو اس نے دیکھا تھا، اور اسماعیل نے بھی رضامندی سے اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ جیسے ہی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی تیاری کی، اللہ نے مداخلت کی اور اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھا لے لیا۔ یہ امتحان قربانی کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اللہ کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کا تھا۔ یہ تقریب ہر سال عید الاضحی کے موقع پر منائی جاتی ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل کو بعد میں اللہ نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے مل کر اس مقدس ڈھانچے کی بنیاد رکھی، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا کر۔ تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ ہم سے یہ قبول فرما تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایمان، فرمان برداری اور اللہ پر اٹل توکل کا ثبوت تھی۔ وہ باطل کے خلاف ڈٹے رہے، بے پناہ آزمائشوں کا سامنا کیا
اور انسانیت کی رہنمائی کے اپنے مشن کو پورا کیا۔ آج مسلمان ان کی قربانیوں اور عقیدت کو یاد کرتے ہوئے اپنی روزانہ کی دعاؤں اور رسومات میں اس کی میراث کا احترام کرتے ہیں۔